میں نے پوچھا، اعظم چچا کل میرے گھر میں افطاری ہے، تقریباً 50 احباب ہوں گے، مجھے پکوڑے اور سموسے چاہیے، آپ کو ایڈوانس کتنے پیسے دے جاؤں؟ چچا جی نے میری طرف دیکھا، ہر سوال یا نظروں سے مسکرائے۔ کتنے پیسے دے سکتے ہو؟ مجھے ایسا لگا جیسے چچا جی نے میری توہین کی ہو۔ مجھے ایک عرصے سے جانتے ہوئے بھی یہ سوال بے معنی اور میری تصحیق تھی۔ میں نے اصل قیمت سے زیادہ پیسے نکالے اور چچا جی کے سامنے رکھ دیے۔ چچا جی نے پیسے اٹھائے اور مجھے دیتے ہوئے بولے، وہ سامنے سڑک کے اس پار اس بوڑھی عورت کو دے آؤ اور کل آ کر اپنے سموسے اور پکوڑے لے جانا۔ میری پریشانی تم نے حل کر دی۔ افطاری کا وقت قریب تھا اور میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے کہ میں اسے دے سکتا۔ اب بیچاری چند دن سحری اور افطاری کی فکر سے آزاد ہو جائے گی۔ میرے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی اور میں نے پوچھا، وہ کون ہے آپ کی؟ میرے منہ سے بے اختیار سوال نکلا اور چچا جی تو جیسے مجھ پر بھڑک اٹھے۔ وہ میری ماں ہے، میری بیٹی ہے اور بہن ہے۔ تم پیسے والے کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں؟ جنہیں انسانیت کی پہچان نہیں رہی، انہیں رشتوں کا بھرم کیسے ہوگا؟ پچھلے 3 گھنٹے سے کھڑی ہے، نہ مانگ رہی ہے اور نہ ہی اسے کوئی دے رہا ہے۔ تم لوگ بھوکا رہنے کو روزہ سمجھتے ہو اور پیٹ بھرے رشتہ داروں کو افطاری کرا کے سمجھتے ہو ثواب کما لیا۔ اگر روزہ رکھ کے بھی احساس نہیں جاگا تو یہ روزہ نہیں، صرف بھوک ہے، بھوک۔ میں بوجھل قدموں سے اس بڑھیا کی طرف جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا اور اپنے ایمان کا وزن کر رہا تھا۔ یہ میرے ہاتھوں میں پیسے میرے نہیں تھے، غریب پکوڑے والے کے تھے۔ میرے پیسے تو رشتوں کو استوار کر رہے تھے۔ چاچا جی کے پیسے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے جا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بڑھیا میں ماں، بہن اور بیٹی مجھے کیوں دکھائی نہیں دی؟ اے کاش میں بھی چاچا جی کی آنکھ سے دیکھتا۔ اے کاش تمام صاحبان حیثیت بھی اسی آنکھ سے دیکھتے اور اسی آنکھ کے مالک ہوتے۔ اسی کاش کے ساتھ بے شمار تمنائیں میرا پیچھا کر رہی